جی اب ہم چلتے ہیں ہماری دوسری بات کی طرف۔ ادارے کا نام کیسا ہونا چاہیے؟ ادارے کا نام کیسا ہونا چاہیے؟ نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ادارے کا ہم نے نام کیا رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اکیڈمی بنا رہا ہوں، تو اکیڈمی کا نام میں جو پسند کر رہا ہوں، کیا میں اپنے نام پہ رکھ رہا ہوں، کیا میں کسی جاننے والے کے نام پہ رکھ رہا ہوں، یا میں نام کہاں سے تلاش کروں؟ آپ قرآن پاک میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی نام اور بھی ملانا چاہیں تو وہ ملا سکتے ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے آپ جو ہے وہاں سے کوئی نام تلاش کر سکتے ہیں جو انوکھا نام ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر چاہیں تو کیا کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ مار کے دیکھ سکتے ہیں جو نام ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ نام رکھیں، کیا پہلے یہ نام کہیں پر موجود تو نہیں ہے۔ اگر کہیں پر پہلے موجود ہے تو کوشش کریں ہم وہ نام نہ رکھیں، ہمارا نام تھوڑا مختلف ہو۔ اور اس کی ہم ڈومین جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں، ایک ہے گو ڈڈی کے نام سے ہے، یہ دیکھیں گو ڈڈی کہتے ہیں، یہ اگر اس پہ سرچ کریں، یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پہ جا کے آپ ڈومین چیک کر سکتے ہیں، جو نام آپ رکھنا چاہیں آپ وہ نام یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یا نام چیک آپ لکھیں گے گوگل پہ تو وہاں پر ویب سائٹ آ جائے گی، تو وہاں پر بھی آپ جا کے ادارے کا جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ نام آپ وہاں پہ جا کے اس کا رکھ لیں۔ نام ایسا ہو جو آسان ہو۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ادارے کا نام ہے القرآن ورچو اکیڈمی۔ اب یہ دیکھیں القرآن ورچو اکیڈمی، یہ نام لیا جائے مشکل نہیں ہے، آسان نام ہے۔ اب ورچو کے سپیلنگ اکثر لوگوں کو آ جاتے ہیں، اکیڈمی عام طور پہ لفظ استعمال ہونے والا ہے، القرآن یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے، القرآن۔ تو ایسے نام ہو جو مختصر ہو، نام ہو جو آسان ہو، نام ہو جو پروفیشنل ہو، وہ نام ہو جو لوگ دیکھیں اور لوگ اس کو دیکھ کے کہیں واہ کیا کمال کا نام ہے، تو یقیناً ان کے پاس فن بھی ہوگا، ان کے پاس مواد بھی ہوگا، ان کا انداز بیاں، انداز گفتگو، پڑھانے کا انداز بھی لاجواب ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے یہ چیز ملے گی۔ تو کوشش کریں ہم نام کا انتخاب نہ کوئی بہترین کریں، 2-3 لفظوں کو آگے پیچھے کر کے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ نام ہے، کہیں پہ القرآن ہے تو ہم القرآن کر سکتے ہیں، اور کسی پہ مثال کے طور پہ صفا ہے تو ہم صفا وزڈم کر سکتے ہیں، کہیں پہ صرف صفا ہے، یا الصفا یا الصفا، طرح طرح کے نام ہے، ترتیل القرآن ہے، تنزیل القرآن ہے، تمہید القرآن ہے، اور اسی طریقے سے تجوید القرآن ہے۔ آپ جو چاہیں، جو نام آپ کو پسند ہو آپ بہترین نام رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں نام ایسا ہو جس نام کے ذریعے آپ فزیکلی بھی پڑھانا چاہیں تو تب بھی آپ وہی نام استعمال کر سکیں، بہترین ادارے کا نام ہو۔ آن لائن پڑھانا چاہیں تو وہاں پر بھی وہی نام ہو، بڑا زبردست آسان اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ادارے کے نام کے اندر جان ہونی چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا بچوں کا نام، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نام کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ ایک گھر میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہماری 2 بچی ہیں اور دونوں کے نام نا این سے شروع ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہماری تیسری بچی کا نام بھی این سے شروع ہو۔ تو انہوں نے عجیب و غریب کچھ نام دیے، کہتے ہیں ان ناموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا نام وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یا اولیاء اللہ میں سے نام ہو، تاکہ اس نام کا اس بچے کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم ادارے کا نام بھی ایسا رکھیں کہ اس کے نام کے اندر ایسی جان ہو کہ اس کا ہمارے ادارے پہ، ہمارے پڑھانے پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں ادارے کا نام بہت اچھا اور لاجواب اور یونیک ہونا چاہیے۔